اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ اپنا وعدہ اذ تحسونہم جب تم کاٹ رہے تھے ان کو بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم سے۔ جنگ احد پر تبصرہ چل رہا ہے۔ جنگ احد کے بعد جنگ احد جو مسلمانوں کو مشکلات آئیں، ان مشکلات، اس آزمائش آنے کی وجوہات کیا ہیں، اللہ کی حکمتیں کیا ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنگ احد میں جو تمہارا نقصان ہوا ہے، پہلے تو ایک بات یاد رکھیے کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، یہ بات یاد رکھیے۔ نہ شروع میں شکست ہوئی ہے، نہ آخر میں شکست ہوئی ہے۔ شروع میں اللہ نے فتح دی مسلمانوں کو اور مسلمان غالب آئے، اور اسی طریقے سے غالب آئے جس طریقے سے جنگ بدر میں غالب آئے تھے، پوری طرح اللہ نے فتح دی۔ بعد میں پھر نقصان ہوا مسلمانوں کا، لیکن آخر میں بھی مسلمانوں کو نقصان تو ہوا ہے، لیکن جس طرح جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پوری فتح دی ہے، جنگ احد کے اندر اس طرح کر کے کافر فتح یاب نہیں ہوئے مسلمانوں پر، اور مسلمان پوری طرح شکست نہیں انہیں ہوئی۔ وہ ہم پڑھیں گے آگے اور اس سے پتہ لگے گا۔ بلکہ کافروں کو احساس ہوا، کافر ایک دفعہ نقصان کیا انہوں نے مسلمانوں کو، پھر وہ چلے گئے۔ بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ہمیں تو پوری طرح فتح پانی چاہیے اور ہمیں پوری طرح قلعہ کما کرنا چاہیے۔ وہ ہم پڑھیں گے آگے کہ کافروں نے دوبارہ واپس آنے کا ارادہ کیا، حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہاں سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کافروں کا پیچھا کریں۔ اس بے سر و سامانی کی حالت میں اور اس زخمی ہونے کی حالت میں، اور اتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کافروں کا پیچھا کریں، اور مسلمانوں نے اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، جو بہت بڑی بات ہے، اور کافروں کا پیچھا کیا۔ اور جب کافروں نے دیکھا کہ وہ ہمارے پیچھے مسلمان آ رہے ہیں، تو وہ پھر واپس آنے کی انہوں نے ہمت نہیں کی، اور وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا ہم نے نقصان کافی کر لیا ہے۔ تو مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، جنگ احد میں نقصان ہوا ہے۔ اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمتیں ہیں اور کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر نقصان ہوا، اس پر تبصرہ چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے تم سے وعدے کر رکھے تھے مکی دور میں اور مدینہ منورہ میں بھی شروع میں، یہ وعدے صرف کسی ایک جنگ کے لیے، جنگ بدر کے لیے مخصوص موقع کے لیے نہیں تھے، یہ دائمی وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن یہ وعدے مشروط ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ نے جنگ احد میں بھی وعدہ پورا کیا ہے۔ جنگ احد میں یہ نہیں ہوا کہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اللہ نے سچ کر دکھایا تم سے اپنا وعدہ اذ تحسونہم بإذنی، جب تم انہیں کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے تو وعدہ پورا کیا تھا، تمہیں فتح ہوئی شروع میں، تم غالب آئے شروع میں، اور کافروں کو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ حتی اذا فشلتم، حتیٰ کہ جب تم پھسل گئے، وتنازعتم فی الامر، تم نے تنازع کیا، تم نے اختلاف کیا معاملے میں، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ نے دکھایا تمہیں جو تم پسند کرتے تھے۔ یعنی اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، تم کافروں کو نقصان پہنچا رہے تھے، قتل کر رہے تھے، ان پر حملے کر رہے تھے، ان کو کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھائی جس کو تم پسند کرتے تھے، یعنی فتح بھی ہو گئی، بالکل فتح ہو گئی مسلمانوں کی، کافر میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تم پھسل گئے۔ ایک تو وہ پھسلنے کا واقعہ ہوا جو ہم نے پڑھا ہے پیچھے، شروع میں 2 جماعتیں پھسلی تھیں، میں نے ذکر کیا تھا اس کا، جب یہ شروع ہوا ہے جنگ احد کا قصہ، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، 2 جماعتوں نے چاہا کہ وہ پھسل جائیں، وہ شروع کی بات ہے مدینہ منورہ سے نکلتے وقت کافروں کے لیے۔ لیکن یہ میدان جنگ کی بات ہے، میدان جنگ میں تم پھسل گئے،
تم نے تنازع کیا معاملے میں، تم نے جھگڑا کیا، اس جھگڑے اور اس تنازع اور اس اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو جبل رومات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کھڑے کیے تھے، تو ان صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف یہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ ان کو پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، لیکن اب ان کا آپس میں اختلاف ہوا۔ ان میں سے اکثر لوگ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم جنگ کے لیے تھا، جنگ تو ختم ہو گئی ہے، کافر تو بھاگ چکے ہیں، ہمیں غلبہ ہو گیا ہے اللہ کے حکم سے، اب تو وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، چلو ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ اجتہادی اختلاف تھا، لیکن دیکھیے وہ صحابہ کرام کا دور تھا، خیر القرون تھا، اللہ نے وہاں بتانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی چاہے وہ چھوٹی ہو، اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نبی کا حکم چھوٹی چیز نہیں ہوتی، ہم بعض دفعہ ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ تو صحابہ کرام نے کوئی علل اعلان حکم کی نافرمانی نہیں کی، اجتہادی اختلاف ہوا کہ اب وہ حکم باقی ہے کہ نہیں، تو اکثر صحابہ کرام کی رائے یہ ہوئی کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے، چلو اب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، ہم جا کے مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ لیکن 10 صحابہ کرام نے انہیں روکا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، دیکھیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے کہا تھا یہاں سے ہلنا نہیں ہے، یہاں سے میرے کہے بغیر یہاں سے نہیں ہٹنا۔ تو 40 صحابہ کرام وہاں سے ہٹ گئے اور وہ مال غنیمت کے لیے چلے گئے۔ 10 صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن جبیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امیر مقرر کیا تھا، وہ اور ان کے ساتھ 10 صحابہ کرام وہاں ٹھہر گئے۔ حضرت خالد بن ولید پیچھے سے آئے، اور وہ ایک ہی جگہ تھی جہاں سے کافر دوبارہ آ سکتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید بہت بڑے جرنیل تھے اسلام سے پہلے بھی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں بندے نہیں ہیں، یہ تھوڑے سے ہیں، ان کو شہید کیا۔ اگر وہ زیادہ وہاں ہوتے تو وہ خالد بن ولید وہاں سے نہیں گزر سکتے تھے، یعنی وہاں سے جتنے لوگ گزر سکتے تھے اتنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کر دیے تھے پہلے ہی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی عقل مندی، اور آپ ان چیزوں کے ماہر تھے، اور لیکن اب صحابہ کرام سے غلطی ہوئی اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہوا، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ تم پھسل گئے، تم نے تنازع کیا معاملے میں، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، یہ معصیت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بنیادی وجہ بنی ہے مسلمانوں کو نقصان کی۔ مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اس کے بعد کہ اس نے دکھایا تمہیں، یعنی اللہ نے دکھایا تمہیں، مَا تُحِبُّونَ، جو تم پسند کرتے تھے، یعنی فتح، تمہیں فتح مل گئی تھی، فتح کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے وہ بھی تھا جو دنیا چاہتا تھا، ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے وہ بھی تھا جو آخرت چاہتا تھا۔ اب وہ دیکھیے وہ جو 40 لوگ ہیں جو چھوڑ کے آگے جبل رومات کو، جبل رومات اس گھاٹی کو جو لوگ گئے ہیں شہدائے احد کا، جو وہاں ابھی بھی وہ گھاٹی وغیرہ موجود ہے، تو اس گھاٹی کو جو ہے وہ جبل رومات، رومات جمع ہے رامی کی، رامی کا مطلب تیر پھینکنے والا، تو رامی کی جمع رومات، تو اس پہاڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، 50 تیر انداز ہوتے تو اس پہاڑی پر اتنے لوگوں کا چڑھنا اور شدت سے حملہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ 50 صحابہ کرام ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھ کر آپ کو خطرہ تھا کہ کوئی پیچھے سے پلٹ کر حملہ کرے تو یہاں سے حملہ ہو سکتا، سارا جائزہ لے کر آپ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا، لیکن بہرحال اجتہادی غلطی ہوئی ان سے۔ تو اب ایک تو انہوں نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ختم ہو گیا، دوسرا انہوں نے کہا ہم بھی مال غنیمت لوٹ لیں۔ حالانکہ جنگ بدر کے موقع پر بھی بعض صحابہ کرام کے دل میں آیا کہ مال غنیمت کس کو ملے گا، دیکھیں مال چیز ہی ایسی ہے، ایک آزمائش تو ہے، تو اللہ نے جنگ بدر میں بھی یہ تربیت کی تھی۔ پہلے تو اللہ نے جنگ بدر میں فرما دیا کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ انفال سے مراد یہ مال غنیمت ہے، یہ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت سارا کا سارا اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ مال غنیمت کے بارے میں میرا زیادہ ہے میرا تھوڑا ہے یہ توقعات نہ رکھو، یہ سارا اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہوگا، جو فیصلہ ہوگا وہ تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ اصل میں پہلے کیا ہوتا تھا
کہ پچھلی قوموں کے اندر مال غنیمت جو ملتا تھا تو مال غنیمت کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا. مال غنیمت کو آگ آتی تھی آسمان سے اور وہ آگ آ کر اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، جو اس بات کی دلیل ہوتی تھی اللہ نے قبول فرما لی ہے مسلمانوں کے جنگ کو. لیکن یہ اس امت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت حلال کیا. احلت لی الغنائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا میری جو آپ کی خصوصیات ہیں ایک حدیث میں 5 یا 6 کافی ساری خصوصیات ہیں، ایک حدیث میں کئی خصوصیات اکٹھی بیان کی گئی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیے گئے. اب بہرحال مال ہے تو آزمائش، تو جنگ بدر میں بھی تربیت کی اور بتایا کہ مال غنیمت سارا کا سارا اللہ اور رسول کا ہے، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ تمہیں ماننا ہوگا. پھر بعد میں بتا دیا کہ اس کا 5واں حصہ اس مد میں خرچ ہوگا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ 10ویں پارے کی پہلی آیت. اور جو باقی 4/5 حصہ ہے 80% حصہ وہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا. اور پھر وہ تقسیم ہوا. جنگ احد میں مال غنیمت کو اکٹھا کرنا ایک مسئلہ بنا. وہ 40 صحابہ کرام کا وہاں سے نیچے آنا اس میں ایک مال غنیمت وجہ بنی. حالانکہ اگر وہ یہ دیکھتے کہ مال غنیمت اکٹھا جو کرے، اکٹھا کرنے یہ نہیں ہوتا کہ جو اکٹھا کرے اس کو وہ مل جائے گا، بلکہ مال غنیمت جو بھی اکٹھا کرے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ایک جگہ اکٹھا کرے. اور پھر وہ قائد جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے فیصلہ کرنا تھا. اور مال غنیمت اکٹھا ہونے سے پہلے اگر مال غنیمت میں کسی کا اگر جتنے بھی شریک ہیں ان کا جتنا بھی حصہ ہو، جتنا بھی استحقاق ہو، اگر ہم فرض کریں کہ کسی کا استحقاق 1000 ہے تو وہ اگر اس کا استحقاق بعد میں 1000 روپے بنے، اگر وہ 10 روپے بھی لے لے مال غنیمت کسی جگہ اکٹھا ہونے سے پہلے، تو یہ غلول ہوتا ہے. اس کو عربی میں غلول کہتے ہیں، خیانت کہتے ہیں. اور یہ جائز نہیں ہوتا، چاہے وہ اپنے حصے میں سے ہی کوئی بندہ اس کا حصہ بعد میں بننا ہے کچھ، تو وہ کہے کہ میرا جو حصہ مجھے بعد میں ملنا ہے، جو میرا استحقاق بننا ہے میں پہلے لے لوں. یہ جائز نہیں ہوتا، اس کو غلول کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک صحابی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور جنگ ہوئی، اور جنگ کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سواری تھی اس کی وہ لگام وغیرہ اور اس کی زین وغیرہ وہ ٹھیک کر رہے تھے کہ دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا اور وہ تیر ان کو لگا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ان کو جنت مبارک ہو، یہ انہوں نے جو ہے وہ جنگ کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، آپ کی سواری کو دیکھ رہے تھے، اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے. تو جنگ میں شریک ہونے کے بعد اب تو ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو اسی حالت میں یہ میدان جنگ کے اندر کام آئے ہیں تو سیدھا جنت میں جائیں گے. اور کہاں جائیں گے؟ تو ہنی اللہ بالجنہ، اور یہ شہید ہیں اور ایسی باتیں کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ جو انہوں نے چادر اٹھائی ہے مال غنیمت میں سے، وہ چادر ان کے ارد گرد آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے. اب دیکھیے ان کا حصہ، چادر تو بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے، ان کا حصہ اس چادر سے بہت زیادہ ہوگا مال غنیمت کے اندر، لیکن وہ مال غنیمت میں سے چادر وہ چیز تھی جو انہوں نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اٹھا لی تھی. اس کو غلول کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آیات میں آئے گا، کیونکہ یہ ایک بڑی وجہ بنی مال غنیمت اکٹھا کرنا، اور یہاں سے تربیت مقصود تھی صحابہ کرام کے آئندہ یہ کام نہیں کرنا. فرمایا وما کان لنبی کہ نہیں یہ غلہ، آگے ہم پڑھیں گے نبی تو غلول نہیں کرتا. کیا تمہیں یہ ڈر تھا کہ اگر جو مال غنیمت اکٹھا کرے گا وہ لے جائے گا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ دے دیں گے؟ نہ نبی غلول کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے. ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور جو اگر کرے بالفرض تو وہ قیامت کے دن اس کو اس چیز کو لانا پڑے گا. تو اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کوئی ایسی چیز جو مشترکہ ہو، تو مشترکہ چیز میں اگر کسی کا استحقاق بنتا بھی ہو کسی چیز کا، وہ اس کو اپنے وقت آنے سے پہلے اگر وہ اپنے استحقاق سے تھوڑی چیز بھی لے لے تو وہ غلول ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑا قاعدہ ہے جو یہاں سے پتہ لگتا ہے ہمیں. نہیں ہونا چاہیے، یہ غلول ہے، یہ خیانت ہے بہت بڑی. اور دیکھیے وہ صحابی تھے اور وہ دیکھیے جہاد میں شریک ہوئے تھے، اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہ کہو کہ یہ شہید ہے، سیدھا جنتی ہے، چادر آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے. حالانکہ چادر کتنی سستی چیز ہوتی ہے،
اور مال غنیمت تو کافی بڑا مال غنیمت ہوتا ہے اور اس میں حصے زیادہ ہوتے ہیں. تو یعنی ایک چیز اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز اکٹھی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ چیز ایک مخصوص ڈیٹ میں یا ایک مخصوص ٹائم پہ تقسیم ہونی ہوتی ہے، لیکن کوئی بندہ پہلے اس میں سے کوئی چیز رکھ لے یہ سوچ کر کہ میرا جو حصہ بننا ہے وہ اس سے زیادہ ہی بننا ہے، چلو میں اس وقت کم لے لوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ایک ایک چیز جو ہے وہ اس کی اصلاح فرمائی ہے. اور پھر صحابہ کرام کا جو دور ہے یہ سب سے بہتر دور ہے، اور صحابہ کرام کی جو شخصیت ہے سب سے افضل شخصیت ہے، اور صحابہ کرام کی تربیت کی زیادہ ضرورت تھی، اور یہ ایک بڑی وجہ بنی مال غنیمت کی تقسیم. حالانکہ مال غنیمت وہ اکٹھا ہونا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعد میں تقسیم کرنا تھا، اور یہ نہیں کہ کسی نے مال غنیمت میں سے 10,000 کا مال غنیمت اکٹھا کر لیا اور وہ لا کر رکھ دیا، اور کسی نے 10 روپے کا مال غنیمت اکٹھا کیا اور لا کر رکھ دیا. تو جس نے زیادہ اکٹھا کیا اس کو زیادہ پیسے ملنے تھے، جس نے کم اکٹھا کیا اس کو کم پیسے ملنے تھے. ایسی بات تو تھی نہیں، وہ تو برابر تقسیم ہونا تھا مال غنیمت. تو اللہ فرماتے ہیں تم میں سے بعض وہ بھی تھے جو دنیا چاہتے تھے، یا اس سے مراد مال غنیمت کے لیے وہ نیچے اترے تھے. بہرحال مال ہے اور مال آزمائش ہوتا ہے. اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے ہیں. تو یہ 10 لوگ تھے، وہ اس وقت بھی نہیں اترے. انہوں نے کہا نبی کا حکم ہوگا تو ہم اتریں گے، اور پھر وہ شہید ہو گئے. تو آخرت چاہتے تھے، ان کی تعریف ہے. اور جو نیچے آئے بہرحال ان کی تنبیہ ہے. ثم صرفکم عنہم، پھر اس نے پھیر دیا تمہیں عنہم، ان سے. پھر اللہ نے تمہیں پھیر دیا ان سے، یعنی پہلے اللہ نے تمہیں کافروں پر غلبہ دیا. اس غلبہ کو ان وجوہات کی وجہ سے اللہ نے تمہارا غلبہ، تمہارا کنٹرول، تمہاری فتح جو اللہ نے تمہیں ان پر دی تھی، اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا. اب بجائے سے کہ تم ان پر حاوی ہوتے تم مغلوب ہو گئے اور وہ تم پر حاوی ہو گئے، اللہ نے اب تمہیں ان سے پھیر دیا. کیوں؟ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. ایک تو اس کی وجہ بنی جو پیچھے ہم نے 3-4 وجوہات پڑھی ہیں، پھسلنا، معاملے میں اختلاف ہونا، اور نافرمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دنیا، کچھ لوگوں کے سامنے دنیا بالکل دنیا ان کے سامنے نہیں تھی، لیکن بہرحال دنیا وجہ بنی، مال غنیمت وجہ بنی. اور دوسرے لوگ آخرت چاہتے تھے، اللہ نے ان کی تعریف کی. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا، تمہاری فتح اللہ نے ان سے پھیر دی، اور تم ان پر اب غالب نہیں رہے بلکہ تمہارا نقصان ہوا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتے تھے، ایک آزمائش. دیکھیے مسلمان پر آزمائش آتی ہے، مسلمان پر آزمائش آتی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں جی یا تو اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، یا پھر بعض دفعہ اعمال نہیں بھی ہوتے تو بس اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیے، جب بھی آزمائش آتی ہے اپنے عمل کی وجہ سے آتی ہے، اور ہمارا عمل بنیاد بنتا ہے. وہ جیسا بھی ہمارا عمل ہو وہ بنیاد بنتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی اور حکمتیں بھی ہوتی ہیں. اللہ اس سے اور بہت سے مقاصد بھی حل کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. یہاں ما عموم کا صیغہ ہے، تمہیں جو مصیبت آئے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ جو خشکی اور تری میں فساد بپا ہو گیا ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی لوگوں کے عمل کی وجہ سے ہوا. یعنی دنیا میں جو کچھ فساد بپا ہوتا ہے، انسانوں کے اندر فساد بپا نہ ہو، اگر سمندر کے اندر اگر فساد بپا ہوتا ہے، سمندر کے اندر اگر زلزلہ آتا ہے، انسانوں کو اس کا نقصان ہو یا نہ ہو وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ انسانوں کے اعمال، انسان کے اعمال اچھے برے ہوتے ہیں. دیگر مخلوقات میں تو اچھے برے کا اور ان کا تو امتحان ہے ہی نہیں، امتحان تو انسانوں کا ہے. انسانوں کے اعمال کی وجہ سے فساد بپا ہوتا ہے. دنیا میں کہیں خشکی ہو یا تری، اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے. دنیا میں کہیں کوئی مسئلہ ہو تو وہ انسانوں کی وجہ سے، انسان اور جن جو مکلف ہیں، یعنی ہماری وجہ سے بعض دفعہ وہ ہم پر اس کا وبال آتا ہے اور ہم اس کا شکار ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم شکار نہیں بھی ہوتے. آپ حیران ہوں گے کہ اگر قحط آتا ہے اور اس قحط کی وجہ سے جانور مرتے ہیں تو وہ قحط ہماری وجہ سے آتا ہے.
قصور جانوروں کا نہیں ہوتا، لیکن دیکھیے اس کے اثرات انسان کے اعمال کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ اثرات کئی دفعہ اس انسان تک بھی پہنچتے ہیں جو وجہ بنتا ہے، اور کئی دفعہ اس انسان سے آگے بڑھ کر دوسروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ انسان اس کے اثرات سے بچ جاتا ہے، اس کو ڈھیل مل جاتی ہے، دوسرے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسانوں میں مسلمان اور کافر دونوں ہی شامل ہیں کہ غیرت؟ ہاں جی، دونوں ہی شامل ہیں، دونوں ہی شامل ہیں۔ مسلمانوں میں غیرت؟ اصل میں دیکھیے کافروں پر جو چیز آتی ہے وہ کافروں کے اعمال کی وجہ سے جو چیز آتی ہے اس میں ایک وجہ مسلمان بھی تو ہوتے ہیں، دعوت اس انداز سے نہیں پہنچی ہوتی۔ کئی دفعہ نہیں بھی ہوتے مسلمان، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیے جب کوئی قوم تباہ ہوتی ہے تو وہ ہم نے پڑھا وہ جو کشتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اگر اوپر والے نیچے والوں کو نہیں روکیں گے سوراخ کرنے سے تو تباہ تو پھر دونوں ہی ہوں گے نا۔ کوئی بندہ یہ کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، وہ انسان کا اپنا اس میں کردار ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور کئی دفعہ وہ مصیبت اس انسان تک، اس عمل کرنے والے تک محدود نہیں رہتی، اس کے اثرات دوسرے لوگوں پر بھی پڑتے ہیں۔ جس طرح برائی کے اثرات برائی کرنے والے سے آگے بڑھ کر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتے ہیں، اسی طرح نیکی کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ نیکی کے اثرات بھی نیکی کرنے والے سے آگے بڑھ کر دوسروں تک بھی پہنچتے ہیں۔ سورہ کہف میں اور دیگر صورتوں میں دیگر نصوص سے ہمیں پتہ لگتا ہے کئی دفعہ ماں باپ کی نیکی کے اثرات اولاد تک پہنچتے ہیں۔ وہ جو سورہ کہف میں ہم نے پڑھا کہ وہ کچھ یتیم لڑکے تھے، ان کی جگہ تھی تو دیوار گرنے والی تھی، تو اب اس قوم سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ دیوار جو گرنے والی تھی اس کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے، حضرت خضر نے روکا ہوا تھا، آپ نے سوال نہیں کرنا، میں خود بتاؤں گا۔ حضرت موسیٰ سے نہیں رہا گیا، تیسری مرتبہ انہوں نے دوبارہ بات کی، کہا کہ انہوں نے کھانا تو ہمیں دیا نہیں، تو آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ تو پھر حضرت خضر نے کہا کہ اب جدائی ہے، پھر بعد میں بتایا، کہا کہ یہ اصل میں دو یتیم لڑکے تھے، ان کی دیوار تھی، یہاں خزانہ موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کے خزانے کو محفوظ کرنا چاہتے تھے، ابھی ان کی عمر چھوٹی ہے، اللہ چاہتے تھے ان کا خزانہ محفوظ ہو جائے، دیوار سیدھی ہو جائے، وہ بڑے ہو کر اپنا خزانہ لے لیں۔ دنیا کا فائدہ وہ یتیم بچوں کو ہو رہا تھا، اور اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو دنیا کا اللہ نے ان کا مال کیوں محفوظ رکھا ہے؟ دنیاوی فائدہ ہے کسی کا مال محفوظ ہونا، یعنی دنیا کا فائدہ ان کو پہنچ رہا تھا، ان کا باپ نیک تھا۔ نیکی کے اثرات اولاد تک اور دوسرے لوگوں تک پہنچتے ہیں، برائی کے اثرات بھی دوسرے لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹایا تو احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ جب اس بستی کو الٹایا گیا اور اس کو آسمان تک لے جا کر اور اس کو الٹا کر کے زمین پہ دے مارا گیا، بستی کو الٹا دیا گیا، تو آسمان والوں نے اس بستی کے جانوروں کی چیخیں بھی سنی، آسمان والوں نے، تو یعنی وہ اس میں جانور بھی اس کا شکار ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا دنیا میں مواخذہ شروع کر دے، جو اصل مواخذہ ہے، اصل مواخذہ تو آخر میں ہوگا، آخرت میں، اگر اللہ دنیا میں شروع کر دے مواخذہ، تو دنیا میں ایک جانور بھی باقی نہ بچے۔ یعنی ظلم، یعنی بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں، ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اثرات یہ ہیں کہ دنیا میں ایک جانور بھی زندہ نہ بچے، اتنے اس کے منحوس اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں پورا مواخذہ کرتے نہیں ہیں، نہ دنیا میں پوری طرح نیکی کا انعام ملتا ہے، کیونکہ دنیا اصل میں دارالجزا ہے ہی نہیں، دنیا دارالامتحان ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ انسان کو جو بھی دنیا کے اندر مصیبت مشکل اٹھانی پڑتی ہے، وہ اصل میں اس کی وجہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے مزید اپنی کچھ حکمتیں پوری کر لے تو ایک الگ بات ہے۔ تو اس لیے یہ عموم کا انداز ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔
تو اس سے انسان کو سیکھنے کا بہت بڑا ایک موقع ملتا ہے. انسان کو جو مصیبت آئے انسان کے میرے عمل کی وجہ سے، انسان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، انسان کے میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اس سے وہ مصیبت انسان کے لیے خیر بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت سے ہمارے برے اعمال اللہ ویسے معاف کر دیتے ہیں، بعض اعمال کی پکڑ کرتے ہیں، اور وہ پکڑ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں تو باقی بعض آیات سے پتہ لگتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی آئے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اب ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں جو مصیبت بھی آئے تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں جو مصیبت بھی آئے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. یعنی وہ ہر مصیبت ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اس مصیبت میں اللہ کے کچھ مقاصد بھی ہوتے ہیں، آزمائش اور اس قسم کی چیزیں، اور یہ دونوں چیزیں ہمیں اسی صورت میں آگے جا کر ملیں گی. بہت زیادہ سبق ہیں اس واقعے سے جو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں. تو اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. تو اللہ اس سے آزمائش بھی کرنا چاہ رہے تھے، اللہ اس سے مومنوں کو، ہم نے پیچھے پڑھا، مومنوں کو کافروں سے الگ بھی کرنا چاہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس میں صبر کرنے والوں کو بھی دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا چاہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی مٹانا چاہ رہے تھے. وہ کئی مقاصد جو اللہ تعالیٰ کے وہ بھی ہم نے پیچھے پڑھے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، دیکھیے بہت بڑی چیز کہ ٹھیک ہے تم پھسلے، ٹھیک ہے تم نے تنازع کیا، تم نے نافرمانی کی، بڑی بڑی چیزیں ہیں، تمہاری نیت کیا تھی کیا نہیں تھی، لیکن یہ تم سے ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے یہ نقصان اٹھانا پڑا، اور اللہ بھی تمہاری آزمائش کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ نے معاف کر دیا تم سے. یعنی دنیا میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ نے تم سے معاف کر دیا ہے. یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے، یہ صحابہ کرام کو وہ مقام ہے جو اللہ نے باقی لوگوں کو یہ مقام نہیں دیا. باقی کون شخص یہ کہہ سکتا ہے دنیا کے اندر اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، بلنڈر ہوتے ہیں، کس کو گارنٹی ہے یہ جو اللہ نے صحابہ کرام کو اس قسم کی دی ہے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے مومنین پر. اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں کسی سے غلطی ہو وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ معاف کر دیتا ہے. کوئی اگر اللہ سے توبہ کرے، توبۃ نصوح کرے، سچی توبہ کرے، اللہ صرف معاف نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کو بھی نیکی سے بدل دیتے ہیں، ان گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. لیکن کیا پتہ کس کی توبۃ نصوح ہے اور کس کی توبہ قبول ہوگی نہیں ہوگی. وہ کئی چیزیں وہاں آ جاتی ہیں جہاں اللہ یہ فرما دیں کہ میں نے معاف کر دیا ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. دنیا میں اللہ کسی کو بتا دے میں نے معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر کے تمہیں دنیا اور آخرت میں تمہیں میں نے کامیاب کر دیا ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا ہے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا جنگ احد کے شروع میں بھی اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ دو جماعتوں نے چاہا کہ وہ پھسل جائیں، لیکن اللہ نے، وہ مسلمان جماعتیں تھیں. تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری یہ لغزش بھی معاف فرمائی. تمہیں اس کا نقصان ہوا دنیا میں، لیکن جن سے یہ معاملہ ہوا اللہ نے یہ معاف کر دیا. تو یہ صحابہ کرام کا بہت بڑا اعزاز ہے. دیکھیے 3 صحابہ کرام سے غلطی ہوئی جنگ تبوک کے موقع پر. آپ قرآن کریم میں ان کے قصہ پڑھیں تو آپ کو وہ قصہ پڑھ کر آپ کو اللہ کی عظمت کا اور اللہ کے احسان کا اور صحابہ کی فضیلت کا پتہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم. اللہ نے نبی پر رجوع فرمایا، اللہ نے ان لوگوں پر رجوع فرمایا، ان انصار اور مہاجرین پر جنہوں نے نبی کی پیروی کی مشکل گھڑی میں، جب مشکل حالات تھے اللہ نے رجوع فرمایا. ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ بہت بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. یعنی دیکھیں نبی کا ذکر ہے، انصار اور مہاجرین کا ذکر ہے، اللہ نے ان پر رجوع فرمایا، اللہ نے ان پر احسان فرمایا. پھر اللہ فرماتے ہیں وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، جس طرح اللہ نے نبی پر رجوع فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین پر رجوع فرمایا، اسی طرح اللہ نے ان 3 لوگوں پر بھی رجوع فرمایا جو پیچھے رہ گئے تھے. یعنی وہ 3 لوگ وہ تھے، بہت سے منافق بھی پیچھے رہے تھے، وہ آگے آ کے وہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہ اپنے عذر الٹے سیدھے پیش کرنے لگے، لیکن 3 صحابہ کرام نے سچ بتا دیے. تو
اللہ نے ان کا ذکر نبی کے ساتھ، مہاجرین اور انصار کے ساتھ کیا ہے۔ جس طرح اللہ کے فضیلت اور اللہ کا معاملہ نبی کے ساتھ ہے اور مہاجرین اور انصار کے ساتھ ہے، وہی معاملہ اللہ نے ان 3 لوگوں کے ساتھ بھی کیا۔ وعلی الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اللہ نے ان پر رجوع فرمایا تاکہ وہ رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ بہت رجوع کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا اگر آپ ذکر پڑھیں قرآن کریم میں تو آپ کو عجیب انداز میں ذکر ملے گا۔ صحابہ کرام سے غلطیاں بھی ہوں، اللہ ان کی غلطیاں بھی بیان کرتے ہیں تاکہ آئندہ اصلاح ہو، اور ساتھ اللہ فرما دیتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا۔ دنیا کے اندر ہی اللہ بتا دیتے ہیں کہ میں نے ان کی کمی معاف کر دی۔ ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے ان الذین، اسی صورت میں یہ آیت نمبر، یہ 2 آیتوں کے بعد آیت نمبر 155 میں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم۔ ابھی 2 آیتوں کے بعد ہم پڑھیں گے جو لوگ پھر گئے اس دن جنگ احد میں، کچھ صحابہ کرام جب مشکل آئی اور جب ان کو نقصان پہنچا، کچھ صحابہ کرام میدان میں نہیں رہ سکے، وہ میدان سے بھاگ بھی گئے، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ یہ وہ فضیلت ہے صحابہ کرام کی جو فضیلت صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے کہ باقی لوگوں کو بھی اللہ معاف کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے ان کی توبہ قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، کون سی توبۃ نصوح ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو گارنٹی آ گئی دنیا کے اندر۔ اللہ قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام کی بعض ایسی چیزیں بیان بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی تعریف بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بعض ایسی چیزیں انسان تھے وہ بیان بھی کرتے ہیں، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، شروع میں خرچ کیا، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، بعد میں خرچ کیا، اللہ کہتے ہیں دونوں کے مقام مرتبے میں فرق تو ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح سے پہلے، اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے یا صلح حدیبیہ ہے، جنہوں نے فتح سے پہلے لڑائی کی اور جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا، وہ اور بعد والے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ لیکن آگے ایک جملہ بڑا عجیب ہے، اللہ فرماتے ہیں وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر دیا۔ کوئی فتح سے پہلے مسلمان ہوا، اس سے پہلے خرچ کیا، اس سے پہلے جہاد کیا، یہ فتح کے بعد مسلمان ہوا، لڑائی کی، جہاد کیا، کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، لیکن جب وہ صحابی بن گیا اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بن گیا، کمیاں کوتاہیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ اللہ نے وہ انہیں گارنٹی دی صحابہ کرام کو دنیا میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اہل جنت کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو کہیں گے قیامت کے دن، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے کہ میں تم سے راضی ہوں اور میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یہ اہل جنت کے لیے اتنی بڑی نعمت ہوگی جو جنت کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا جو جنتیوں کو حاصل ہوگی وہ سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ یہ اللہ نے مقام صحابہ کرام کو دنیا میں دے دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور یہ آپ کو اس قسم کی آیت قرآن میں اور بھی کئی جگہ پہ ملتی ہے۔ بعض صحابہ کرام بعض جنگوں میں شریک نہیں ہو سکے، اللہ نے فرمایا جو جنگ میں شریک ہوئے اور جو بیٹھے رہے وہ برابر نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں دونوں سے اللہ نے نیکی کا، جنت کا، اچھائی کا وعدہ کیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے، اللہ نے معاف کر دی۔ اللہ تعالیٰ بہت فضیلت والے ہیں مومنین پر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی